ضلع ٹانک میں 30 سالوں میں یا 35 سالوں کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو 30-35 سالوں میں ڈائریکٹ اس پہ اگر حکمرانی کی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 30 سالوں میں کوئی ایک بھی پروجیکٹ دکھا دے، کوئی ایک بھی ایسا کام دکھا دے کہ اس ضلع کی بہتری کے لیے انہوں نے کیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کا دروازہ اسی ضلع ٹانک کی وجہ سے دیکھا ہے، اسی ضلع کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ لیکن ہمارے ضلع ٹانک کی تمام مسائل، تمام خرابیاں، تمام محرومیوں کا ذمہ دار بھی مولانا فضل الرحمان صاحب۔ گومن یونیورسٹی کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ تھا، آپ آئے حل ہوا، کیسے حل ہوا؟ یہ پہلے کوئی حل نہیں کر سکتا تھا، سب نے سیاست کے لیے، آپ آئے، آپ کا نہ کوئی عہدہ ڈی خان میں، نہ ایم پی اے، نہ میں نے، نہ تحصیل میں، کیسے حل کیا وہ؟ اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے کیوں مسئلہ حل نہیں کیا؟ گومن یونیورسٹی ہمارے اس ڈویژن کا اور ہمارے باقاعدہ اس پورے بیلٹ کا وہ ایک بہت بڑا تعلیمی اثاثہ ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ وہاں پہ کچھ لوگ، کچھ عناصر اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی مقاصد کے لیے ان بچوں کو استعمال کر رہے تھے۔ بیکن ہاؤس کے پروجیکٹ کنکورڈیا کالج ڈیرہ اسماعیل خان میں ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور آئی سی ایس میں داخلے جاری ہیں۔ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر محدود سیٹس باقی ہیں۔ سعید احمد اختر کیمپس، نواب اڈا، ملتان روڈ، ڈی آئی خان۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی پوائنٹ نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جنید۔ ناظرین، جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ ٹانگ ڈسٹرکٹ ٹانگ وہ پسماندہ علاقہ جہاں سے سب نے تو سیاست چمکائی، سب نے حکمرانی کی، لیکن اپنے عوام پر حکمرانی تو کی لیکن ان کی تقدیر اب تک نہیں بدلی۔ وہ تقدیر جو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ گئے لیکن اب تک ان کو پینے کا پانی تک مہیا نہیں کی، روڈیں بھی نہیں بچھائی گئی، سب نے سیاست کی۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سمیع اللہ برکی، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ ٹانک اور کوارڈینیٹر وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف۔ ان سے ہم جانیں گے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، ڈسٹرکٹ ٹانک کو کیوں پیچھے رہنے دیا؟ کیونکہ سب نے اگر سیاست کی، وہاں پہ ایک ایسی پولیٹیکل لیڈر جس کی اگر میں بتاؤں تو پہچان کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں۔ یہاں پہ پی ٹی آئی نے بھی حکومت چمکائی، جو مرکز میں بھی حکومت میں رہی اور اب بھی صوبے میں دوسری بار اس کی حکومت ہے، لیکن اب تک تقدیر نہیں بدلی۔ تو اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ سر بتائیے کہ ڈسٹرکٹ ٹانگ پسماندہ ترین علاقہ، سب نے حکمرانی کی اور سب ایسی پولیٹیکل لیڈر جو جانے پہچانے شخصیات ہیں، کیوں تقدیر نہیں بدلی سر؟ آخر کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، ضلع ٹانک کی تقدیر کو اگر آپ تفصیلی سے دیکھا جائے تو ضلع ٹانک میں ان 30 سالوں میں یا 35 سالوں کی تاریخ کو اگر ہم دیکھ لیں تو 30-35 سالوں میں ڈائریکٹ اس پہ اگر حکمرانی کی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر ہم دیکھا جائے تو ایز اے عالم ہمارے لیے قابل قدر ہے، قابل عزت ہے، قابل رسپیکٹ ہے، لیکن ہمارے ضلع ٹانک کے تمام مسائل، تمام خرابیاں، تمام محرومیوں کا ذمہ دار بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ہے۔ کیوں کہ ہر دور میں ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک ڈپٹی وزیر اعظم کی حیثیت رہی ہے۔ اگر آپ مشرف کا دور دیکھ لیں، آپ زرداری کا دور دیکھ لیں، آپ پاکستان مسلم لیگ کا دور دیکھ لیں، لیکن ابھی موجودہ بھی دور اگر آپ دیکھ لیں تو مطلب ان کی حیثیت پاکستان میں ایز اے ڈپٹی وزیر اعظم کی حیثیت رہی۔ لیکن ان 30 سالوں میں ضلع ٹانک کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کا دروازہ اسی ضلع ٹانک کی وجہ سے دیکھا ہے، اسی ضلع کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان 30 سالوں کی ساری محرومیوں کو دیکھیں، 30 سال پہلے ضلع ٹانک میں پینے کا پانی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ 30 سال پہلے وہاں پہ بجلی کا حالات خراب تھے، آج بھی وہی حالات ہیں۔ 30 سال پہلے وہاں پہ ہماری سڑکوں کا کوئی حال نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ 30 سالوں میں کوئی ایک بھی پروجیکٹ دکھا دے، کوئی ایک بھی ایسا کام دکھا دے کہ اس ضلع کی بہتری کے لیے انہوں نے کیا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی اس کے ذمہ وار بھی ہیں، ضلع ٹانک کی محرومیوں کی، ضلع ٹانک کی بربادی کے، اور ضلع ٹانک کے عوام کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر 30 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تو آگے بھی ان سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ موجودہ ٹائم اس کا جو بیٹا ہے وہ ایک وفاقی وزیر ہے، تو وہ وفاقی وزیر پھر اس کے پاس وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ آج 4 مہینے ان کی حکومت کو ایز اے وزیر بنے ہوئے ہیں، ٹانک میں کوئی ایک اینٹ لگائی ہو تو بتا دیں۔ 2 دفعہ وزیر اعظم پاکستان ابھی انشاءاللہ تیسری دفعہ بھی ٹانک میں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون
ایک حیثیت، ایک سوچ اور اس ضلع کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اپنا کام شروع کر دیا ہے، جس کے 2 وزٹ وزیر اعظم کا یہ دوسرا وزٹ بھی ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بہت سے ایسی آئیڈیاز بھی ہیں، بہت سے ایسے پلانز بھی ہیں جو عوام کے ساتھ شیئر بھی کیے جائیں گے، اور خالی دعوے نہیں کام، جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے پچھلے دنوں میں ضلع ٹانک میں 100 گھروں کا اعلان کیا تھا، تو وہ اعلان حالی نہیں تھا، وہ گھر الحمدللہ ابھی بن گئے۔ کل ان کا افتتاح ہونا تھا، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب نہیں آ سکے، تو آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ آئیں گے اور اس کا افتتاح کریں گے۔ سر بتائیے گا آخر ڈسٹرکٹ ٹانک کے عوام کس کو سلیکٹ کرے؟ کیونکہ پیپل پارٹی کو انہوں نے آزما لیا، پی ٹی آئی کو آزما لیا، جمعیت کو آزما لیا، سب کو آزما لیا، لیکن سب نے بیک کر لیا ان سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو اب کیا کس کو سلیکٹ کرنا چاہیے؟ ہم پاکستان مسلم لیگ نون اگر کارکردگی کے لحاظ سے دیکھ لیں تو اس ملک میں 23 سال حکومت اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، 13 سال پیپل پارٹی نے کی ہے، 9 سال حکومت پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہے۔ اس پاکستان کی تاریخ میں پورے پاکستان میں دے گا کہ کہیں بھی میگا پروجیکٹ ہوا ہے تو وہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا ہے۔ آج ڈی آئی خان پاکستان کے اپنے ضلع ٹانگ کے حدود کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو یہ جو میگا پروجیکٹ ہے، جو موٹر وے ہے، یہ بھی مسلم لیگ کے دور میں ہے۔ اس ملک میں کوئی ایک بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے۔ یہ آپ کا گومرزام ڈیم ہے، الحمدللہ یہ بھی 98 میں مسلم لیگ کی حکومت تھی جس نے اس کی پلاننگ کی تھی۔ تو ہم انشاءاللہ یہ عوام کو یہ درخواست بھی کرتے ہیں اور عوام بھی اس بات کو سمجھتی ہے، اگر مسلم لیگ کی طرح کی پارٹی کو ضلع ٹانک میں اس کا ساتھ دیں تو یقین مانیں کہ آنے والے دنوں میں اس ضلع کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر ضلع ٹانک کی تقدیر بدلنی ہے تو مولانا فضل الرحمان سے جان چھڑانا ہوگا۔ ایسے اتحادی میرے پارٹی کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے ٹانک کا، میرے ضلع کی تباہی اور میرے ضلع کی بربادی کا ذمہ دار وہ ہے۔ جب تک اسے ضلع ٹانک کی عوام جان نہیں چھڑائیں گے یہ ضلع ترقی نہیں کر سکتا۔ سر ضلع ٹانک پہلے سے پسماندہ ترین علاقہ ہے، سیلاب آیا پھر اور بھی پسماندہ علاقہ ہو گیا، گھر ہزاروں گھر گر گئے، پائی اکبر یہ سارے گاؤں 100 گھر بنائے گئے۔ سر یہ اور کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم دیکھ رہے مرکز نے کچھ کیا، 100 تو دیے، صبح حکومت خاموش، تو آگے یہ جو جس کے نقصانات ہوئے ان کا ازالہ کون کرے گا؟ سر صوبائی حکومت تو وہ ایک نائل حکومت ہے، وہ تو ایک ناحلی طریقے سے انہوں نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا تو ابھی آگے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ پچھلے سارے حالات کو آپ مد نظر رکھ رہے ہیں، پچھلے ان کے پورے دور کو مد نظر رکھ رہے ہیں، لیکن اب چونکہ ٹانگ کی بات کریں، ٹانگ میں ان کی حکومت ایک لحاظ سے نہیں ہے، نہ ان کا MP ہے نہ ان کا MNA ہے، اس کا MNA بھی اور MPA بھی وہ جمعیت کا ہے، لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے سیل میئر بھی ان کا ہے، سیل میئر بھی ان کا ہے، انہی کا قبضہ ہے۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ بھائی آپ نے ان 30 سالوں میں اس ضلع کے لیے کیا کیا؟ کوئی ایک کام بتا دے کہ ہاں اس ضلع ملک کی مضبوط ترین پارٹی بھی ہے۔ نہیں، ملک کی کہاں نہ مضبوط ترین پارٹی ہے، مطلب یہ تو نہیں کیونکہ ہر کسی کے ساتھ اٹیچ ہے، تو ڈپٹی وزیر اعظم کی حیثیت سے اگر دیکھے تو دیکھا اگر وہ کرنا چاہیں مخلص ہوں ضلع ٹانگ کے لیے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی دور میں انہی دنوں میں اس ضلع کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ضلع کے چند مسائل ہیں، بجلی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، پینے کے پانی نہیں ہے یار اس دور میں، وہاں پہ ایک تالاب سے انسان اور جانور پانی پیتے، یہ کتنی ظلم کی بات ہے۔ اس دور میں آپ ہمارے دیہاتوں کا حال تو دیکھ لیں، وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں، وہاں پہ لوگوں کا کیا حالات چل رہے ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا سٹرکچر بتا دے کہ جو اس ضلع میں ہو، اور یہ حکومت بتا دے، یہ پچھلی مولانا فضل الرحمان صاحب جو 30 سال سے یہاں پہ حکومت کرے وہ بتا دے کہ اس ضلع میں ہم نے یہ کام کیا۔ سر پانی کی بات کی آپ نے، سر ہم جب وہاں پہ گئے سروے کے مطابق لوگوں نے کہا اگر ڈسٹرکٹ ٹانگ میں ٹوٹل 15 ٹیوب ویلز لگ جائے تو پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا 15 ٹیوب ویل نہیں لگا سکتے؟ اور آپ کے ایز اے مسلم لیگ ورکر کیا کریں گے اس ضلع کے لیے؟ دیکھیں ٹیوب ویلز تو مطلب ہر دور میں لگے ہیں، آپ ڈیٹیل دیکھیں تو 100 سے زیادہ ٹیوب ویلز فنڈ آیا ہے، فنڈ روڈوں کا ہیں، وہ غلط کہا جاتے ہیں، وہ غلط کر جاتے ہیں، وہ غلط مس یوز کر جاتے ہیں، خالی وہ پیسے اپنے غلط لوگوں میں تقسیم کر جاتے ہیں، غلط لوگوں کو وہ دیتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے۔ مسلم لیگ کے پاس اگر اختیار آ جائے، اور مسلم لیگ انشاءاللہ ہمارے پاس اختیار ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے کام کریں، اس کا ایک ماسٹر پلان بنایا جائے گا۔ یہ پانی کہیں اور سے بھی لے آیا جا سکتا ہے، یہ ڈبرا سے آیا جا سکتا ہے، کوئی دوسری جگہ سے آیا جا سکتا ہے، پورا واٹر سپلائی کا پلان کیا جاتا ہے۔ لیکن ٹانگ کا ہم یقین رکھیں،
वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाल्लाह जब टांग आएंगे तो हमने ज़िला टांग के पानी का मसला, बिजली का मसला और सड़कों का मसला ये ज़रा गौर हमने रखा, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई इसमें रुकावट ना बना तो ग्रांट की सूरत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस ज़िले को पैसे दे के जाएंगे, और इंशाल्लाह इसी साल में, इसी हुकूमत के इसी टेन्योर में हम ज़िला टांग के ये जो बड़े मसाइल हैं, पानी, बिजली और सड़क, ये हल करके दिखाएंगे। सर आपने क्या कोई अगर रुकावट नहीं बना, सर पिछली दफ़ा 2 दफ़ा वज़ीर आज़म आना चाह रहे थे लेकिन कोई रुकावट बना, आपका बयान हमने सुना कि मैं बताऊंगा, वो आज बता दे रुकावट बनने वाली कौन है? यार देखिए, बात रुकावट आप खुद समझदार है, इस ज़िले की तरक्की अवाम जानना चाहते हैं। देखिए अवाम को पता है, सबको पता है, मतलब वो सबको पता है, मतलब ऐसा तो कोई नहीं है कि अवाम को पता नहीं है, लेकिन बात यह है कि ज़िला टांग की तरक्की का सबसे बड़ा जिम्मेदार, सबसे बड़ी रुकावट मौलाना फजल रहमान साहब है। वो नहीं चाहता कि ये ज़िला तरक्की करे, क्योंकि तरक्की कर लेंगे तो इन लोगों में शऊर आ जाएगा, तरक्की कर लेंगे जो पार्टी आएगी, जिन्होंने जो काम करेंगे, तो फिर कल को इनको वोट कौन देगा? ये तो वोट से इस लोगों को पसमंदा रख के अपना एक जागीरदारी वाला निज़ाम है जो चल रहा है, लेकिन अवाम अब समझ चुकी है। गोमल यूनिवर्सिटी का मसला है, बहुत बड़ा मसला था, आप आए हल हुआ, कैसे हल हुआ? ये पहले कोई हल नहीं कर सकता था, सब ने सियासत के लिए, आप आए, आपका ना कोई ओहदा DA खान में, ना MPA, ना MNA, ना तहसील मेयर, कैसे हल किया वो? और जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने क्यों मसला हल नहीं किया? देखिए गुमल बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला। देखिए गुमल यूनिवर्सिटी हमारे इस डिवीज़न का और हमारे बाकायदा इस पूरे बेल्ट का वो एक बहुत बड़ा तालीमी असासा है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। वहाँ पे कुछ लोग, कुछ अनासर अपनी ज़ाती मफायदात के लिए, अपनी ज़ाती मकासद के लिए उन बच्चों को इस्तेमाल कर रहे थे। हमने उनकी बात उनको समझाई और उनको हकीकत दिखाई कि भाई हकीकत ये है, जो यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं वो ये हैं। जब उनके पास हकीकत समझी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो ज़रख़ेज़ मट्टी है, यहाँ के जो लोग हैं वो मेहमान नवाज़ हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो दलाइल पे बात करते हैं, यहाँ के लोग हैं वो समझदार हैं। हमारे उस यूनिवर्सिटी के बच्चे, उस यूनिवर्सिटी के सोच वो ऑटोमेटिकली उन सारी चीज़ों को समझ चुके थे, और उस पे उन्होंने हमारे साथ एग्री किया, और वफाकी हमारे सूबाई सदर और वज़ीर आज़म के मुशीर मकाम साहब की हिदायत पे बाकायदा इसमें हमने हुकूमत की सतह पे इसमें मुदाखलत की, और मुदाखलत करके इनके तमाम जो इंटरनल मसले थे वो एक टेबल पे बिठा के आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन कर दी, जिस कोऑर्डिनेशन से उनको लोगों को दूर रखा गया था, तो वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पे हल हो गया। सर फ्यूचर में क्या आप पॉलिटिकल टांग में कोई सीट पे लड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ज़िला टांग में ये उस वक़्त में पार्टी की हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह फ़ैसला करेंगे, लेकिन ज़रूर इंशाअल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे और इस ज़िले की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे, और यकीन दिलाते हैं दोस्तों को, लोगों को, टांग के ख़ास कर लोगों को, कि मुस्लिम लीग का साथ दे। अगर मुस्लिम लीग का आपने साथ दिया तो इस ज़िले की तरक्की और इस ज़िले की महरूमियों को ख़त्म करने का एक ही हद है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जिसने पंजाब को बदला है, वो ज़िला टांग को बदले गए। पाकिस्तान का रुख बदला है, पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला है। पिछले दिनों में 4 महीने पहले इस मुल्क को किस मुसीबत में था, किस हालात में था, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुल्क दोबारा स्टेबल हो गया, और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अहम किरदार है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट टांग की तकदीर बदलना है तो आप लोग उन लोगों को मुंतखब करें जो आप समझते हैं कि इस ज़िले के लिए बेहतर है। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान और मेहमान को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।